وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولک النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، بہت مبارک وقت ہے، بہت مبارک گھڑی ہے، قبولیت اور محبوبیت کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سیدھے پوائنٹ پر آ رہا ہوں میں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جتنے انسان یا جنات دنیا میں آباد ہے، ان میں سب سے اچھا کون ہے؟ بولو، ان میں سب سے اچھا کون ہے؟ اس کے لیے آپ کو صرف ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کو اتارا، اور قسم اللہ کی قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، تو اللہ نے سب سے پہلے یہ قرآن اللہ کے پاس، بولو سب سے پہلے یہ قرآن کس کے پاس؟ اللہ کے ساتھ میں بولیں گے، یعنی قرآن کا پہلا سلسلہ بولو کس کے پاس؟ اللہ کے۔ پھر یہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے کن کو دے رہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو دوسرے نمبر پر کون آئے؟ حضرت جبرائیل۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں کہاں دھیرے دھیرے اس کو نازل ہوا ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پورا مجمع بولے گا قرآن سب سے پہلے، اور اللہ سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2 کن کے پاس؟ حضرت جبرائیل، اور حضرت جبرائیل سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی فرشتہ نہیں۔ اور پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے پہلے قرآن کس کے پاس؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2 جبرائیل امین، اور جبرائیل امین سے بڑھ کر کوئی مقرب فرشتہ نہیں۔ اور نمبر 3 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ اب یہ قرآن کہاں پہنچا بھئی؟ یہ 3 سلسلوں کے بعد یہ قرآن کہاں پہنچا؟ تو ظاہری بات ہے حافظوں کے کچھ سینے میں، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، مجدد ہے، مبلغ ہے، دعوت و تبلیغ والا ہے، خانقاہ والا، ان سب کے سینے میں یہ قرآن آیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب قرآن پہلے اللہ کے پاس، اور اللہ سے بڑھ کے کوئی معبود نہیں، پھر جبرائیل کے پاس، اور جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، پھر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، پھر یہی قرآن جس سینے میں آیا، اب اس انسان سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ اس لیے زمین پر سب سے اچھا اگر کوئی انسان ہے، وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھے، قرآن کریم سکھائے، یا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے محنت قرآن پر کرے، یا خانقاہوں کی لائن سے محنت قرآن پاک پہ کرے۔ مطلب جو قرآن پر محنت کرے گا، قسم اللہ کی اس سے بڑھ کر اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ آج ہم بہت خوش نصیب ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی میرے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی، جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور مجود بھی ہے، اور مدرس بھی ہے، یہ UK سے، برطانیہ سے، انگلینڈ سے تشریف لائے۔ وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، مسجد انیس الاسلام، وہاں کے وہ
وہ عالم ربانی ہیں، وہاں کے بہت بڑے امام ہیں اور وہاں کے بہت بڑے کارکن ہیں، تو وہ اس وقت اچانک ہمارے درمیان میں آئے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ان کو یہ پیش کیا کہ آپ ہمارے سامنے کچھ باتیں کریں گے، اور وہ راضی ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں 1:15 بجے تک کا وقت ہے، انشاءاللہ اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، کیونکہ یہ کئی سالوں سے امام بھی ہے، مقرر بھی ہے، اور انہوں نے ابھی یعنی یہاں ہندوستان میں دارالعلوم ترکیسر میں بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی، اور ابھی UK کے دارالعلوم میں بھی بڑی بڑی کتابیں عربی اور حدیث کی اور تفسیر کی پڑھاتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم کو ان کی باتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ کامل مکمل مسلمان وہ ہے جو سنے، بولو جو، آواز نہیں آ رہی، جو سنے پھر عمل کرے، پھر کیا کرے؟ اچھا، عمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ غلطی ہو گئی، اور چوتھی بات یقین رکھے کہ ایک نہ ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو چلو ابھی مفتی صاحب آئیں گے کرسی پر، ہم 4 باتوں کی نیت کریں۔ نمبر 1 سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 پھر اللہ سے معافی اور نمبر 4 یقین کہ اللہ کے پاس جا۔ یہ اچھے مومن کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اچھے مومن کی نشانی بولو، نمبر 1 ہم سنیں گے، نمبر 2 عمل کریں گے، نمبر 3 اللہ جل جلالہ سے معافی مانگیں گے، اور نمبر 4 ہمارا یقین ہوگا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو بھائی بہت مرتبہ ہم نے بیانات سنے، ایسے بیان بہت کم سننے کے موقع ملتے کہ کوئی UK سے آئے اور ہمارے سامنے باتیں کرے۔ یہ ہماری پوری مسجد کے لیے بہت بڑا خوش نصیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائے اور بھائی مائک صحیح کر دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قابل صد احترام علماء کرام، خصوصاً میرے بھائی مفتی قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم، ہمارے بزرگ حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم، میرے بھائی مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، اس کے علاوہ مسجد کے امام محترم، دیگر علماء کرام، بزرگان محترم اور امت کے نوجوانوں، عجیب اتفاق ہے، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ زندگی میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیا میں نے راندیر میں، جامعہ حسینیہ میں داخلہ ہوا اور حفظ کلاس وہاں پر شروع کیا۔ زمانہ گزرتا گیا، وہ وقت بھی آیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی اور وہ بھی دفن ہوئی اسی سرزمین راندیر میں، اور تقریباً 4 سال کے بعد میرا واپس انڈیا آنا ہوا ہے۔ ویسے تو ہر سال آیا کرتا تھا، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً 4 سال ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی میں یہاں سورت پہنچا خبر ملی کہ آج قاری صاحب کا بیان ہے راندیر میں۔ تو کوئی اٹیچمنٹ ہے راندیر کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی
نے ان واسطوں کے ساتھ میں ہمیں جوڑ کر رکھا ہے۔ اللہ اس بستی میں دین کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ واقعتاً میں آج فجر کی نماز پڑھ کر بمبئی سے چلا ہوں، اور اسی نیت سے چلا تھا کہ وہاں کسی طرح جمعہ میں پہنچ جاؤں اور میرے بھائی قاری احمد علی صاحب کا بیان بھی سنوں، ان کا خطبہ نماز وغیرہ سنوں، اسی کوشش میں تھا۔ راستے میں ہم زیادہ رکے بھی نہیں کہ جمعہ یہیں پر پڑھنا ہے، اور یہاں پہنچنے کے بعد میں قاری صاحب نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ بہرحال تھوڑا سا وقت ہے، میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کروں۔ میرے آقا مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اپروکسیمیٹلی 5 days پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی جلدی جلدی منبر کے پاس جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مختصر بیان تھا، اور جملے یہ تھے، اللہ کی تعریف کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ چوائس دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، یا وہ دنیا کو اختیار کرے یا وہ آخرت کو اختیار کرے، اور اللہ کے اس بندے نے اپنی آخرت کا سلیکشن کر لیا، اللہ کے اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیان فرمایا، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یہ سنتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، تمام صحابہ جو حضور کی طرف متوجہ تھے ان کا کنسنٹریشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا کہ انہیں ہو کیا گیا، اچانک یہ کیوں رونے لگے۔ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا اختیار کرے یا آخرت اختیار کرے، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا؟ سب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چوائس دی ہے اور اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا ہے، وہ بندہ اور کوئی نہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابو بکر، میرے ابو بکر نے سچ کہا، سچ بات ہے، اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ صحابہ کو یہ شوق لگا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن آج میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر دنیا میں آپ لوگوں میں سے کسی کا میں نے کوئی مال لیا ہو اور وہ مال میرے ذمے باقی ہو، آج کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے مانگ لو، میں تمہارا مال تمہیں ریٹرن کر دوں گا۔ مجمع میں سناٹا ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی پر
میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، ناحق اس کی پٹائی کی ہے یا ظلم کیا ہے، آج اللہ کا نبی تمہارے سامنے کھڑا ہے، اٹھو اور اللہ کے نبی سے بدلہ لے لو۔ صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، اے میرے صحابہ، اگر زندگی میں نے ناحق تمہیں ایسا کوئی جملہ کہہ دیا ہو جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو، آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ کا نبی تمہارے سامنے کھڑا ہے، مجمع میں کوئی جواب نہیں ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا جس کا جو حق تھا میں نے ادا کر دیا، تم لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا تھا آج میں نے وہ سب کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے زندگی میں مجھ پر جو احسان کیا ہے اور اتنے احسان کیے ہیں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکا اور میں کر بھی نہیں سکوں گا۔ میرے ابو بکر کا تو معاملہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں ابو بکر لینے والا ہوگا اور میرا اللہ دینے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقتوں میں اور 5 دن پہلے اپنی امت کے سامنے اپنے اکاؤنٹ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ رہ گیا ہے آج مجھ سے تم مانگ لو۔ پتہ یہ چلا کہ اتنے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن موت کا استحضار ہے، موت کی فکر ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں نہیں معلوم ہے، آج سے 4 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئندہ جب میں UK پہنچوں گا میری ماں قبر میں چلی گئی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کووڈ-19 کے موقع پر کتنے جنازے اٹھے ہیں، کتنوں کو ہم نے دفن کیا ہے، کتنے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہم سب جانتے ہیں۔ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ موت کا استحضار بہت ضروری ہے۔ جس قدر ہو سکے اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ جو موت کو یاد کرے گا وہ اپنی آخرت کی تیاری کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے اور جیسے استنجا سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر تیمم فرمایا۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیمم فرما رہے ہو، سامنے پانی ہے، آپ نے استنجا کیا ہے، آپ جا کر سیدھا وضو کر لیتے، آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیمم اس بنا پر کیا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وضو کرنے تک میری زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، پھر حضور گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کو پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ تمہیں موت کے بارے میں کیا اندازہ ہے، موت کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ ایک صحابی فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ حال ہے، صبح کرتا ہوں مجھے یہ فکر ہوتی ہے پتہ نہیں آج شام نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، شام سے پہلے کہیں میری زندگی کی شام نہ ہو جائے، یہ میری حالت ہے۔ دوسرے صحابی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ حال ہے، میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے یہ فکر ہوتی ہے پتہ نہیں میری 4 رکعت مکمل ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ میرا حال تو یہ ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ دوسرا سلام نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔
ये जिंदगी का हाल है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें नहीं मालूम है हम में से आइंदा किसकी बारी आने वाली है। हमने दुनिया में जवानों को भी जाते देखा, बूढ़ों को भी जाते देखा, तंदुरुस्त को भी जाते देखा, बीमार को भी जाते देखा। कई मर्तबा हमारी आंखों के सामने ये मंजर होता है कि एक नौजवान है और मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, आखिरी सांस ले रहा है, अपने डेथ बेड पर मौजूद है। उसकी प्यारी सी बेटी अपने बाप के पास जाती है और कहती, अब्बा जान देखो मैं तुम्हारी बेटी आई हूं। अब्बा जान जब भी मैं तुम्हारे पास आती थी तुम मुझे गोद में ले लेते थे, मेरी पेशानी पर बोसा देते थे, मुझे प्यार करते थे। ए मेरे अब्बा देखो मैं तुम्हारे पास आई हूं, कुछ तो बोलो, अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दो। लेकिन मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ वो नौजवान कुछ बोल नहीं सकता है। उसकी आंखें खुली की खुली है, अपनी बेटी को देख रहा है, एक लफ्ज उसकी जबान से नहीं निकलता है। वो बेटी रोने लगती है, उसकी बहन उसके पास आती है, कहती है भाई मैं तो तेरी बड़ी बहन हूं, जब मां तुझसे नाराज होती थी तू मेरे पास आ जाता था, मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। ए मेरे भाई देख मैं तेरे सामने खड़ी हो, एक लफ्ज तो बोल दे, तेरी बहन के कान तरस रहे हैं तुझसे सुनने के लिए। लेकिन मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ वो नौजवान एक जुमला अपनी जबान से निकाल नहीं सकता है। बहन रो रो कर भाई भाई पुकारती है लेकिन जवाब नहीं मिलता है। इतने में उसकी बीवी उसके सामने आती है। बीवी कहती है तुम तो मेरे सरताज हो, जिंदगी भर हमने साथ में अपनी जिंदगी गुजारी है। ए मेरे सरताज, खुशी में तुम मेरे शरीक थे, गम में तुम मेरे शरीक थे और वादा किया था तुमने कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो इशारा करती थी तुम मेरी बात समझ जाते थे, आज मैं तुमसे बुला रही हूं, एक बार अपनी बीवी को देखकर मुस्कुरा दो, दो बोल अपनी जबान से बोल दो। मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ वो नौजवान कुछ नहीं बोल सकता है, देख रहा है, उसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है। इतने में उसकी मां आती है। मां कहती बेटा तुझे तेरी मां के बूढ़े सफेद बालों का वास्ता, कुछ तो बोल दे बेटा, देख मैं तेरी मां हो, तू तो अपनी मां से बहुत प्यार करता है। ए मेरे बेटे याद है ना कि तेरी मां एक जुमला कहती थी तू फौरन खड़ा हो जाया करता था, आज तेरी मां तुझे बुला रही है। बेटे अपनी मां को जवाब दे दे, डॉक्टर अभी आने वाला है, एम्बुलेंस अभी आने वाली है, तेरा इलाज हो जाएगा, तू अच्छा हो जाएगा। बेटे कोई तो जवाब दे। लेकिन मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ वो बेटा मां को देख रहा है, एक लफ्ज बोल नहीं पाता है। उधर उसकी बेटी चिल्ला रही है अब्बा जान कुछ तो बोलो। बहन कह रही है ए मेरे भाई मेरे सामने एक बार मुस्कुरा दो। बीवी पुकार रही है, मां पुकार रही है, लेकिन उसकी हालत यह है कि उसका तो आखिरी वक्त आ चुका है। थोड़ी देर होती है, सकरात का अलम शुरू हो जाता है, वो बड़ी बड़ी सांस लेने लगता है। कुरान कहता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीन इज़िन तंजुरून। अल्लाह फरमाते हैं जान नरखरे तक आ चुकी है, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, कि जब मौत का वक्त आ जाता है फिर उसमें ताखीर नहीं होती है। सारे लोग रोते हैं, वो नौजवान अपनी आंखें बंद कर देता है। ये नौजवान एक एग्जाम्पल है मेरे भाइयों। जिंदगी में हम सबके सामने ये दौर आने वाला है, इस मौत का हमें सामना करना है, उस मौत की हमें तैयारी करनी है, अपने परवरदिगार को राजी करना है। और अल्लाह राजी उस वक्त होगा जब अल्लाह के फरमान पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तालीमात पर हम जिंदगी में अमल करने वाले बन जाए। याद रखना जितनी
जितनी रोजी लेकर आए हो वो मुकम्मल होगी, जितनी सांस लेकर आए हो वो मुकम्मल होगी, रब का बुलावा आ जाएगा। हमने कई मर्तबा देखा एक आदमी मौत के बिस्तर पर लेटा हुआ है, घर वाले कहते आखिरी घड़ी है, लाओ लाओ जमजम लेकर आओ। हम जमजम इसके मुंह में डालते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा होगा, हम जब जमजम उसके मुंह में डालते हैं ना मरने वाले के, कुछ जमजम के कतरे मुंह में जाते हैं, कुछ साइड से बाहर निकल जाता है। ये बाहर इसलिए निकल जाता है कि इसकी मुकद्दर में ये रोजी नहीं है। जितना था वो अंदर गया, जो रोजी नहीं लिखी हुई थी अल्लाह ने उसे साइड से निकाल दिया। आखिरी घड़ी में वो बड़ी बड़ी सांसें लेने लगता है, डीप ब्रीदिंग करने लगता है, इसलिए कि जितनी सांस लेकर आया था वो मुकम्मल हो जाती है। इधर वो मुकम्मल होती है, वहां अल्लाह ताला का बुलावा जाता है। तो मौत से पहले हमें मौत की तैयारी करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूतु क़ब्ल अन तमूतु, कि मौत के आने से पहले पहले तुम मौत के लिए प्रिपरेशन करो। अपने आप को मार दो, अपने नफ्स को मार दो, अपने परवरदिगार को राजी कर लो। हम नमाजों का एहतमाम करने वाले बन जाए, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाए। आप खुद बताए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर अपनी बेटी फातिमा को नसीहत कर रहे हैं, या फातिमा इअमली 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 वनक़ुदी नफ्सकी मिनन नार वला यनफ़उकी अन्न अबाकी नबियुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को फरमाया, ए बेटी फातिमा, अमल करना अमल करना अमल करना, ये मत सोचना कि मेरा बाप नबी था। अमल करोगी तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लेगा। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं तो हमारा क्या हाल है? कितने गुनाहों में हम गंदे हो चुके हैं, कितना अपने परवरदिगार को नाराज कर चुके हैं। जुमा का मुबारक दिन है, मुबारक घड़ी है। आज दिल से नियत कर लो कि ए मेरे मौला, बहुत तेरी नाफरमानियां की, बहुत तुझे नाराज किया, आज सच्चे दिल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। और मेरे भाई एक नियत जरूर कर लो, वक्त नहीं है, इतनी नियत हम सब कर ले कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से जिंदगी में हमारी कोई नमाज कज़ा न होने पाए। कहो इंशाअल्लाह। नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, ईमान वाला वो होता है जो नमाज को कज़ा भी नहीं होने देता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो उम्मती जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है उसके बारे में डर है, या वो काफिर होकर मरेगा या मुनाफिक होकर मरेगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमारे वालिद साहब भी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल शिफा नसीब फरमाए। और इसी तरह कारी साहब भी पिछले दिनों काफ़ी बीमार थे, उनके लिए भी दुआ फरमाते रहे। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।